اچھا، اب جو مسلمانوں میں بانٹ دیا تھا تو ان مسلمانوں میں اگر اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا مال غنیمت میں سے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ اور اگر وراثت ہے تو سارے مسلمان کمیونٹی کو کیوں بانٹا؟ صرف اپنی اولاد کو دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار وہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، وہ جو یعنی مال غنیمت ہوتا تھا نا، جس کو انگریزی میں بوٹی کہتے ہیں، اس کے اوپر لڑتے جھگڑتے۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ جیسے اب جنگ ہو رہی ہے، اب جنگ میں چھینا جھپٹی کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار آ گئی، اس عورت کے گلے پہ ہاتھ ڈالا، اس کا ہار آ گیا، تو جس نے وہ ہار کھینچا تھا وہ اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا کہ بھئی یہ تو میں نے کھینچا، یہ میرا ہے۔ اب یہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہونے لگ گئے۔ تو پھر اوپر سے سورہ انفال نازل ہوئی۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ مال غنیمت۔ تو یہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی مال غنیمت پر کس کا حق؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور کہا سنو، مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق۔ یسالونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، انل انفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اچھا بھئی، اللہ اور رسول، وہ تو یہ دو جملے اس لیے لکھے ہوئے ہیں اللہ اور اس کا رسول، تاکہ یعنی ان کو پتہ چلے کہ اللہ اور رسول ایک ہی ہیں۔ یا تو پھر یہ بتا دو اللہ اور رسول کا ہے مال غنیمت، تو حضور پاک نے کتنے باکسز DHL سے عرش الہی پہ بھجوائے تھے، تو جو اللہ کا ہے وہ بھی رسول اللہ نے استعمال کیا نا۔ اچھا، تو اب مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ رسول اللہ کا۔ اب جب رسول اللہ کا حق ہے تو یہ وراثت کہاں ہے؟ رسول اللہ نے تو مسلمانوں کو بانٹ دیا، جہاں دیگر سینکڑوں مسلمانوں کو بانٹا اس بیچ میں اپنی بیٹی کو بھی کچھ دے دیا۔ یہ تو مال غنیمت دیا تھا، وراثت نہیں، حق ہے ان کا۔ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کہتا ہے محمد کا حق تھا۔ یہ بات ابو بکر صدیق کی سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ وہ ایک بیٹھا ہوا تھا نا خردمات، اس نے بھر دیے کان،